اب جہاں تک آپ نے بات کی مذاکرات کے حوالے سے، دیکھیے سمپل سوال، ملاقات کیوں نہیں کروا رہے آپ؟ دیکھیے ملاقات عمران خان صاحب تو ونس اگین میرے خیال سے ہی کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مروت صاحب نے بات کی تھی کہ گوہر صاحب کل ملیں، آئی تھنک علی امین گنڈا پور صاحب بھی ملے، وہ تو لائرز ڈے پہ لائر ایز اے بطور لائر ملے نا، نیگوشیٹنگ کمیٹی نہیں ملی. نہیں وہ یہ مت کریں اس طرح. ایک نیگوشیٹنگ کمیٹی بنی، ڈکلیئرڈ کمیٹی ہے، آپ لوگوں نے وعدہ کیا کمیٹی کو ملوائیں گے، کمیٹی نہیں ملو، ملاقات ہوگی سر، ہو جائے گی اور جیل مینیول کے مطابق ہو جائے گی. کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں مجھے نہیں پتا جی، کوئی پروسیجرل ایشو ہوگا. اس دن جیل مینیول کہاں تھا جب صبح 7 بجے جیل کھل گیا تھا 24 نومبر سے کی جب چیزیں چل رہی تھی، تب جیل مینیول ہوا میں. آپ چیئرمین جن شخص کی اشخاص کی ملاقات ہوئی ان سے پوچھیں، وہ بتائیں آپ کو کہ کس طرح ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے کہیں درخواست ڈالی ہوگی، جو بھی طریقہ کار ہوگا ملاقات ہو جائے گی مالک صاحب، اور اس کے اندر کوئی اتنی ملاقات اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. دیکھیے سب سے بڑا ایشو ہے سارا معاملہ رکا ہوا ہے. نہیں سر معاملہ اس لیے بھی رکا ہوا ہے کہ جب اب پچھلی میٹنگ جب ہوئی، جس کا 2 ہفتے سے سب کو پتا تھا کہ میٹنگ ہونی ہے مذاکراتی ٹیم کی، تو وہاں پہ پی ٹی آئی نے خود آ کے کہا کہ ہمیں مزید وقت درکار ہے. نہیں انہوں نے کہا کیا ہم ریٹرن میں آپ کو دیں گے، ہماری ملاقات ہو جائے بانی چیئرمین سے، عمران خان صاحب سے میٹنگ کر کے ہم آپ جمع کرا دیں گے. تو سر اس سے پہلے 2 ہفتے کیا کر رہے تھے؟ جو بھی کر رہے تھے تو آپ نے میٹنگ کروانی تھی. آپ کتنا 10 دن ہو گئے میٹنگ ہی نہیں کروا رہے. سر 2 ہفتے انہوں نے لائے نے. دیکھیے مذاکراتی ٹیمز اگلے ہفتے پھر بیٹھیں گی، امید کرتے ہیں اسپیکر صاحب از ایکسپیکٹڈ ٹو ریٹرن، اور اس سے پہلے ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے. نہیں ہوگی تو پھر اگلے ہفتے کسی ٹائم پہ ہو جائے گی. تو یہ گورنمنٹ نہیں کروا رہی. نہیں دیکھیے بیکاز تاثر ملتا ہے کہ شاید پنڈی نہیں ہونے دے رہا. تو یا تو اپنے ذمہ داری لینا، بات یہ بجاؤ، یا تو پھر کسی کی بھی ملاقات عمران خان صاحب سے نہ اور اس مذاکراتی ٹیم کے کسی بھی شخص کی عمران خان سے پچھلے ہفتے نہ ملاقات ہوئی ہو، پھر تو میں اس معاملے کی شدت کو سمجھ سکتا ہوں. کیا گوہر خان کی ملاقات نہیں ہوئی؟ کیا علی امین گنڈا پور کی ملاقات نہیں ہوئی؟ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. اگر ایسا گروپ ایک ملاقات ہونی آپ یہ مانتے ہیں کہ ملاقاتیں ٹکڑوں میں تو ہو رہی ہیں نا، چلے گوہر صاحب مل رہی ہیں، لیکن وہ ایسے لائر مل رہے ہیں. نہیں پھر آگے سے گوہر صاحب کا بھی ایک بیان تھا، if I'm correct، کہ جی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ بے شک ان رائٹنگ ڈیمانڈ دے دیں، تو معاملہ تو ملاقات بھی ایسے واقعی معمولی بات ہے. دیکھیں یہ باتیں اب کوئی ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خان صاحب نے کہا کہ انا کا مسئلہ نہیں بناتے ہیں، تحریری طور پہ مطالبات مانگ رہے ہیں، دے دینے چاہیے تھے اور اب دے دو. نمبر 1 انہوں نے کہا مذاکراتی ٹیم کو اگر مجھ سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے تو تب بھی آپ جائیں سیشن کریں، ان کے ساتھ 3rd کریں 4th کریں. تو اب ڈیلے آپ کے لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں ہم نے تو کنوے کر دیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ اجلاس بلائیں تاکہ ہم تحریری طور پہ مطالبات پیش کریں. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذاکرات شروع ہونے کے بعد شاید پی ایم ایل این اور جو ان کے الائز ہیں ان کے ذہن میں لیٹر سٹیج پہ یہ چیز ڈیولپ ہوئی ہے کہ کہیں اس صلح کے نتیجے میں کہیں پی ٹی آئی جو ہیں وہ وکٹوریس نہ نکل آئے. نقصان تو ان کی کاسٹ پہ ہی ہوگی صلح جو بھی ہوگی. نہیں کانفلکٹ کے بھی بینیفیشریز یہ ہیں، اور اگر صلح ہوتی ہے تو پہلے وکٹم بھی یہی ہوں گے. میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی بہت سارے لوگ ایسے ہیں نون میں اور ان کے الائز کی پارٹیز میں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر یقینی صورتحال کا خاتمہ ہو، عدم استحکام نہ ہو سیاست میں، جمہوریت کے لیے ہم دوبارہ مل کے کوششیں کر سکیں. لیکن جو دنیاوی مفادات ہیں یا جو گینز ہیں یا سیاست ہیں، اس حوالے سے تھوڑی بہت ریزرویشن ہو سکتی ہے. لیکن الٹیمیٹلی سینٹی پریویل کرے گی، مذاکرات ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ کامیابی سے ہوں گے، کیونکہ یہ خواہش اب سیاستدانوں میں ہے کہ ہم نے دوبارہ جو ہیں ری ڈیفائن کرنے سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے ریلیشن شپ کو. تو یہ ایک دفعہ جب سیاستدان کچھ ٹیوارز پہ پہنچیں گے پھر جو ہیں یہ جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بات کریں. عمران خان اگر باہر آتے ہیں، پی ٹی آئی تو یہی چاہتی ہے نا کہ سارے سیاسی قیدی نکلے. وہ تو اپنے آپ کو پولیٹیکل پریزنر ہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سارے کیسز بھی جاری ہیں اور ابھی تک جتنے نہیں، لیکن ان کے خلاف جتنے بھی لوور کورٹس کے فیصلے آئے ہیں سارے ہائی کورٹس نے اڑا کے باہر مارے. اور وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سنا دیں گے القادر والا بھی، بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کنوکشن آنی ہے، ہائی کورٹ سے بھی فارغ ہو جائے گا. سو اگر پاسٹ دیکھیں، پاسٹ از اینی انڈیکیٹر، تو یہ آپ کے کیس کا بھی فیوچر کو اتنا زیادہ آپٹمسٹک نہیں لگتا کہ یہ بھی ٹھہرے گا یا رہے گا. ایشو یہ نہیں ہے. کیا آپ لوگ افورڈ کرتے ہیں عمران خان باہر آ جائے؟ وہ کہتے ہیں آپ لوگ اس لیے ہر چیز میں اڑے ہوئے ہیں کہ بس باقی جو مرضی مان لو، عمران خان کو نہیں باہر آنے دینا. آپ کتنا عرصہ اندر رکھ لیں گے؟ مالک صاحب ایک تو ہم نے نہیں رکھا ہوا، 2 سنگین جرائم ہیں.
ایک 9 मई का अलहदा और 190 मिलियन पाउंड का अलहदा, जो एक डे लाइट रॉबरी है, उसके ऊपर आप अलहदा सेगमेंट कर लें, यू नो द फैक्ट्स ऑफ द केस। डे लाइट रॉबरी है, 190 मिलियन पाउंड एक बंदे की जेब में इमरान खान साहब ने काबीना को इस्तेमाल करके डालें, ये हकीकत है उस केस की, जो मेरे जेब में अभी तक पड़े हैं। जी जी बिल्कुल, एक पाकिस्तान को पैसे सुप्रीम कोर्ट की जेब में डाले, 1 रुपए भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की जेब में नहीं डाले। सर नहीं, एक शख्स का जुर्माना था पाकिस्तान जो उसने सुप्रीम कोर्ट में अदा करना था, उस जुर्माने के खिलाफ उसने वो रकम इस्तेमाल की जो उसकी इस्तेमाल करना नहीं बनती थी, उसने अलहदा जुर्माना भरना था। जो पाकिस्तान को पैसे एनसीए से दिए गए पाकिस्तान की आवाम के लिए, वो इमरान खान ने वापस उस शख्स की जेब में डाल दिए कि तुम अपना जुर्माना अदा करो सुप्रीम कोर्ट में जाके। ये उस मामले का लुब्बे लबाब है, ये कन्विक्शंस मेरे नजदीक आनी चाहिए। बहरहाल ये मामला कोर्ट में। अब देखिए, जहां तक बात है ना कि ये मुज़ाकरात हम नहीं चाहते या ऐसा कुछ, देखिए वी हैव सैट डाउन विद एन ओपन माइंड। पहली 2 मुलाकातें बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे माहौल में हुई, और मेरे नज़दीक ये ऑप्टिक्स खुशाइन है अवाम के लिए भी कि 2 जमातें इस तरह सामने बैठी हुई हैं, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। और ये किसी भी चंद एजेंडा आइटम तक महदूद नहीं होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि हर नोयत का इशू इस मेज़ पे आएगा और इसी संजीदगी के साथ आगे डिस्कस होगा एक अपोजिशन और ट्रेजरी के दरमियान। दूसरी बात यह है कि भाई खान साहब हस्बे रवायत खुद ही लगते हैं कि तुले में हम हालात खराब करने पे। अब सब ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, फिर से खान साहब ने इस हफ्ते में कोई ऐसे बयानात दे दिए, भाई हमेशा उन्होंने खुद जेपरडाइज किए। हमने तो वो वाला रवैया नहीं इख्तियार किया जो बालाकोट के हमले के बाद इमरान खान साहब ने किया। जेपरडाइज इसलिए किया होगा कि वो कहते होंगे कि सारी बातें जब हो रही हैं और इतना अरसा मैंने रिस्ट्रेन भी किया, और जब मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं तो ये हर चीज में अपनी बातों से हट रहे हैं। मुलाकात कौन तक सी तो करवा नहीं सर? रहे। मुलाकात हो रही जाएगी। पिछली दफा पे आप वो तो उन्होंने आपका ब्लफ कॉल किया ना। नहीं क्या अच्छा यार नहीं मुलाकात करते, चलो तुम वैसे ही रिटर्न दे दो। पिछली मीटिंग में हम तैयार बैठे हुए थे, इनकी जमात ने 2 हफ्ते के बाद आके कहा कि हमें मजीद वक्त चाहिए। अब आपको मसला हो रहा है कि अगर 5 दिन में एक ग्रुप की मुलाकात नहीं है, 2-3 अफराद की हुई, ये तो मूड पॉइंट। दिस डज नॉट जस्टिफाई जिस तरह का बयान इमरान खान साहब ने दिया, जो हम हमेशा। आपके पास है क्या देने के लिए इनको? नहीं सर देखिए, वो तो कहते हैं इलेक्शन आप उस पर कमीशन बनाए, आप कहते हैं हम नहीं बनाते। हम ये कहते हैं जी, हम ये कहते हैं, देखिए नंबर 1 जो बात मैंने राना सनाउल्लाह साहब की भी देखी है, वो उन्होंने कही है और मुनासिब बात है, इज ए मेंबर ऑफ द कमेटी, कि आप पहले एक चीज रखें तो सही ना सामने, तो स्पेसिफिक्स के साथ, फिर उसके ऊपर एक बातचीत होगी, क्या मुमकिन है क्या नहीं मुमकिन, क्या वे फॉरवर्ड या मिडिल ग्राउंड किसी चीज पे, वट एवर इट इज। पहले आप एक चीज रखें तो सही, आपने खुद मजीद वक्त मांग लिया। दूसरा देखिए, हम ये चाहते हैं, बैठने का मकसद ये है कि हमेशा जमातों को बैठना चाहिए जहां बैठने का मौका हो। मैं एक ओवरऑल एक आपको माइंडसेट की बात कर रहा हूं। दूसरा ये है कि अगर किसी भी तरीके से सियासी इस्तेहकाम के हवाले से या माहौल बेहतर करने के लिए मुल्क की बेहतरी का ये निशिस्त सबब बन सकती है तो बननी चाहिए। हम इस माइंडसेट के साथ बैठे हैं, मगर वी आर स्टिल वेटिंग टू फ्रैंकली स्टार्ट अ सब्सटैंटिव डिस्कशन, क्योंकि पीटीआई ने पिछली मुलाकात में कहा कि हमें मजीद वक्त दरकार है। अगली मुलाकात के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि बात थोड़ी आगे चलेगी।